نے کہا زندگی میں ایک عمل ایسا کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کا ادب کتنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کا ادب، اس کے دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد ہیں، اور ادب نہ کرنے کے دنیا و آخرت میں بے شمار نقصانات ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا ادب، بخارا کے اندر ایک شخص تھا لیکن وہ مجوسی تھا۔ دن کے وقت بازار میں گیا، اس کا بیٹا بازار میں چیزیں کھا رہا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان مجھے کیوں مارا ہے؟ کہا تم ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کر رہے ہو، دن کے وقت بازار میں آ کر تم چیزیں کھا رہے ہو۔ بیٹے نے کہا اگر میں نے روزہ نہیں رکھا، آپ کون سا روزہ رکھتے ہو؟ آپ نے بھی تو کبھی روزہ نہیں رکھا۔ اس نے کہا میں نے اگرچہ روزہ نہیں رکھا لیکن میں ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ میں اگر دن کے وقت کوئی چیز کھاؤں تو اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں تاکہ ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب جب اس مجوسی شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس سے سوال کیا تم مجوسی تھے اور جنت میں تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا زندگی میں ایک عمل ایسا کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ پوچھا وہ کون سا عمل ایسا کیا؟ اس شخص نے کہا کہ جب میرا بیٹا بازار میں ماہ رمضان کی بے حرمتی کر رہا تھا، میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا۔ اب یہ عمل کہ ماہ رمضان کا ادب و احترام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد مجھے رب ذوالجلال نے جنت عطا فرمائی۔ اب دیکھو اگر ایک مجوسی وہ ماہ رمضان کا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہو کر ماہ رمضان کا ادب کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور پھر دوسرا ماہ رمضان کا ادب نہ کرنے کے نقصانات۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قبرستان میں گئے، ایک قبر کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس قبر کے حالات ہیں جو، یا اللہ تو مجھے ان کا علم عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے علی میں آگ کی لپیٹ میں ہوں، مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے دعا کی یا اللہ تو اس کو عذاب سے نجات عطا فرما۔ آواز آئی اے علی یہ بندہ ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، اور بے حرمتی کیسے کہ دن کو روزہ رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب آپ نے یہ بات سنی، ادھر آپ نے جب اس کو دیکھا کہ وہ آگ کی لپیٹ میں ہے تو آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ اللہ تو میری لاج رکھ لے، اے اللہ تو میری عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو اس کو عذاب سے نجات عطا فرما۔ عاطف غیبی سے آواز آئی اے علی آپ کا رونا، آپ کا دعا کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ شخص دن کو روزہ رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں مصروف ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو کتنا عذاب ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں، ہم اس کا احترام کریں، بالخصوص وہ حضرات جو بامر مجبوری روزہ نہیں رکھ سکتے
تو اب روزہ اگرچہ انہوں نے نہیں رکھا لیکن ماہ رمضان کی بے حرمتی نہ کریں، اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جن پر روزہ فرض ہے، وہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک کی بالکل بے حرمتی نہ کریں بلکہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔